آج کی اس ملاقات میں مجھے کتاب اللہ کے حوالے سے اپنے چند رویوں کو پڑھنا ہے اور اس میں خیر کے پہلو کو تلاش کرنا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی تنقید جو بامقصد نہ ہو بیکار ہوتی، اور کوئی بھی گفتگو یا کوئی بھی درس جس کے پیچھے لوگوں کی بھلائی نہ ہو، خیر خواہی نہ ہو، وہ انسان کے لیے وبال جان ہوتا ہے۔ آپ اور میں جس کتاب کے ساتھ یہ سفر کر کے قرآن مجید کا یہ سلسلہ اللہ رب العزت کی خاص رحمتوں اور توفیق کے ساتھ آج مساجد میں اختتام پذیر ہو رہا ہے، یہ ہمارے سفر کا ایک مرحلہ ہے، سفر ختم نہیں ہوا۔ جب تک زندگی ہے، جان ہے، ایمان ہے، تب تک یہ مرحلے بھی باقی ہیں۔ انسان کی زندگی بڑی خوبصورت ہے، بڑی قیمتی ہے اگر کوئی اس کی قدر جان لیتا۔ اور دنیا میں قبر، نشر، حشر اور آخرت میں سب سے رسوا کن بھی زندگی انسان ہی کی ہے اگر وہ خود اپنی قیمت نہ ڈالے۔ میں یہاں ایک مثال دینے لگا ہوں۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہے کہ جو پہلی امتوں کی بھی اور اپنی امت کی بھی سفارش کرے۔ صحیح مسلم کی اور بخاری کی حدیث علاقے میں آتی ہے کہ انسان کل قیامت کے دن جب وہ 50,000 سال کا ہوگا، ہر کوئی اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ہوگا، پریشان ہوگا۔ پتہ ہے پریشانی کیا ہوگی؟ کہ اللہ حساب و کتاب ہی نہیں شروع کر سکتا۔ مجھے وہ وقت یاد آ گیا کہ جب کبھی بل جمع کروانا ہوتا تھا، بینک میں جانا ہوتا تھا اور ونڈو نہیں کھلی ہوتی تھی اور کیشیئر نہیں بیٹھتا تھا، دھوپ ہوتی تھی، لمبی لائنیں ہوتی تھی، تو ایک ہی فکر ہوتی تھی کہ چلیں یار کام شروع تو کریں، بل پکڑنے تو شروع کریں، جب لائن چل پڑے گی تو آسرا ہو جاتا ہے۔ وہ منظر یاد کیجئے کہ جب کھڑے والا کے چوک میں ٹریفک بلاک ہوتی ہے اور کسی طرف سے رستہ نہیں، چلتی ہو ہلکی پھلکی تو گزارے ہو جاتے ہیں۔ قیامت کے دن کا پہلا وحشتناک اور خوفناک معاملہ جو ہے وہ یہی ہے کہ حساب ہی شروع نہیں ہوا۔ پھر لوگ ڈھونڈیں گے کہ انبیاء کہاں ہیں، کون بات سن سکتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے صاف جواب دے دیا، رب نفسی کے جملے بول رہے ہیں، لیکن ایک ہستی کہ جس نے شفیع المذنبین بن کے گناہگاروں کا ساتھ دینا اور اللہ کی اجازت اور رب کے حکم سے قیامت کے دن شفاعت کرنی ہے۔ آپ نے علماء سے آپ کے بارے میں بہت سنا ہے کہ آپ قیامت کے دن سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، لیکن دوسرا پہلو بہت کم سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن محبوب کو شفاعت کے لیے نہیں بلکہ اب کس مقصد کے لیے بلا رہے ہیں کہ آؤ اور بتاؤ کہ آپ کی امت کا قرآن کے ساتھ رویہ کیسا ہے۔ وقال الرسول، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہنا ہے؟ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اے میرے اللہ، قوم تو میری ہے، امتی تو میرے ہیں، ماننے والے میرے ہیں، کلمہ میرا پڑھا ہے، لیکن ان بدبختوں نے، ان بد نصیبوں نے اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قرآن کو اپنے پاس رکھتے ہوئے بھی اس کے ساتھ رویہ ایسا تھا کہ گویا انہوں نے اسے مکمل چھوڑ دیا تھا۔ مہجورا اس عورت کو کہتے ہیں جس کے شوہر نے اس سے شادی کر لی، قبول ہے بول لیا ہو، لیکن اس کے کسی بھی حق کا خیال نہ رکھا ہو، نہ طلاق دیتا ہو کہ وہ کہیں اور شادی کر لے، اور نہ وہ خلا اس کے مانگنے پہ اسے دیتا ہو کہ چلیں یہ کہیں اور سلسلہ جو اس کا چلے،
اور نہ اس کو فائدہ دیتا ہو، اذیت بھی ہو، تکلیف بھی ہو اور چھوڑی ہوئی ہو، نہ اس کا کوئی والی وارث بننے دیتا ہو، نہ ماں باپ کو، نہ بھائیوں کو، نہ کسی اور کو اس کا خیال رکھنے دیتا ہو، نہ خود بھی خیال رکھتا ہو۔ اور مہجور اس گدھے کو کہتے ہیں کہ جس کے مالک نے اس کو باندھا ہوا ہو، نہ دھوپ میں کرے، نہ چھاؤں میں کرے، نہ دانا دے، نہ پانی دے، نہ اس کو چھوڑے کہ جا کر کے وہ خود کہیں گھاس چر لے یا کہیں جا کے پانی پی لے۔ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس قوم نے قرآن مجید خریدے، ادب کے نام پہ غلاف چڑھائے، اوپر جو ہے وہ تنیاں باندھ دی، ان کو گھر میں کارنر پہ اونچی جگہ رکھا، اس کے نیچے سے وی سی آر جب ہوتا تھا ٹی وی اور جو جو چیزیں اس کے نیچے سے گزاری، اور پھر اس کو باندھ کے اس پہ سال ہا سال خاک پڑتی رہی، نہ کھول کے دیکھا، نہ پڑھ کے دیکھا، نہ سمجھ کے دیکھا، نہ عمل کر کے دیکھا، نہ بیٹی کو پڑھا کے دیکھا، شادی ہونے لگی، اتارا گیا، صاف کیا گیا، دروازے میں لوگ پکڑ کے کھڑے ہو گئے، نیچے سے گزار دیا گیا، اور کبھی قسمیں اٹھانے کے لیے، کبھی تعویذ لکھنے کے لیے ماہر القادری نے ایسا رونا رویا ہے، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، یہ حال کر رکھی ہے اس امت نے قرآن مجید کی۔ اللہ یہ مجرم ہے، کٹہرے میں کھڑے ہیں، میں مدعی ہوں، میرا دعویٰ ان کے خلاف ہے، الہ العالمین جو سزا بنتی ہے ان کی سزا بنائیے۔ یہ کس نے کہنا ہے؟ شفیع المذنبین نے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی درد دل کے ساتھ پڑھیے گا سورہ فرقان کو، جب اس دن حق اور باطل کا فرق ہونا ہے، سچے اور جھوٹے کا فرق ہونا ہے، ہلا کے رکھ دیتی ہیں آیات۔ زندگی آپ کی اور میری نہیں ایسے تو نہیں۔ اس حوالے سے قرآن مجید ہم نے سنا جتنی ہمت تھی، لیکن اس قیامت کے دن دعوے سے بچنے کے لیے بھی کچھ کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ مسل کی جنگ چھوڑ کے محبت کے ساتھ ذرا 6 گزارشات یا 5 ضرور سنیے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ اس آیت کے تحت جب گزرے کہ امت نے قرآن کو کیسے کیسے چھوڑا ہے، پہلے نمبر پہ قرآن مجید پر یقین اور ایمان چھوڑ بیٹھے۔ یقین اور ایمان، آپ دیکھیے 7.5 ارب کی آبادی ہے، اور محبوب تو ساری انسانیت کے لیے نبی ہے، وہ صرف مسلمانوں کے نبی تو نہیں ہے، وہ تو ساری کی ساری انسانیت کے نبی ہے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رب کا رسول اور نبی بنا کے بھیجا گیا۔ لیکن 7.5 ارب میں سے آپ حیران ہوں گے کہ 6 ارب سے زیادہ لوگ نہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، نہ قرآن مجید کو مانتے ہیں، نہ وقت کے پیغمبر کو مانتے ہیں، اور 4200 عزم کو تسلیم کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ لیکن جسے رب نے نظام حیات بنا کے، ذکر بنا کے، واعظ بنا کے، نصیحت بنا کے، خیر خواہی بنا کے اتارا تھا، اسے لینے کو تیار کوئی نہیں۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، حالت سنا ذرا۔ میں نے پچھلے دنوں کو کھڑ کر پوچھا یا کتنی مسجد ہے، آواز آئی صاف ہے، میں نے کہا چلے یہ تو ایک مسئلہ کی سارے مسالے کی طرح ہے۔ آواز آئی کہ لگ بھگ 100 کے قریب ہے، 100 مسجد، آبادی کتنی ہے؟ جی کسی نے کہا 3 لاکھ، کسی نے کہا 4، بعض نے کہا 5، مردم شماری ہوتی ہے، اساتذہ جانتے ہیں، ٹھیک ہو گئے 3 لاکھ ہی لگا دیں گے۔ 3 لاکھ آدمی اگر اٹھ کے آ جائے اور کلمہ پڑھنے والا ہو اور عشاء کی نماز مسجد میں پڑھنی ہو تو 100 مسجدیں کیا کریں گے؟ کتنی تھوڑی ہے۔ لیکن ہماری حالت جمعوں میں کیا ہوتی ہے، فجروں میں کیا ہوتی ہے، ظہر عصروں عشاؤں میں کیا ہوتی ہے، کتنے تھوڑے لوگ ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے نا ایمان بھی ہے، جو ایمان ہمیں گھر سے اٹھا کے مسجد تک دلاتا ہے، یہ ایمان ہمیں جنت تک لے جاتا ہے۔ ہمارا ایک بیٹا ویٹ لفٹنگ میں ٹاپ کر گیا، ویٹ لفٹنگ، اور آ کے کہنے لگا مٹھائیاں بانٹنے لگا۔ جب میری کلاس میں آیا تو کہنے لگا سر مبارک ہو، میں نے ماشاءاللہ ٹاپ کیا ہے، اور وزیر اعلیٰ کا جو خصوصی انعام ہے وہ مجھے ملا ہے، سرٹیفکیٹ ملا ہے۔ میں نے کہا چل جھوٹے چھوڑ دے، یہ کسی اور کو جا کے بتا۔ کہنے لگے سر آپ یقین کیوں نہیں کر رہے؟ میں نے کہا میں کیسے مانوں کہ آپ اتنا وزن اٹھا لیتے ہیں؟
کہنے لگے سر میرے پاس سرٹیفکیٹ ہے وہ تو دیکھ لو. میں نے کہا اچھا آؤں گا. پروگرام پہ تھا. اگلے دن فجر جو اس نے محلہ بتایا اس میں جا کے اس کی قریبی مسجد میں پڑھی. قاری صاحب سے پوچھا کہ یہاں کو GMDC کا اسٹوڈنٹ ہے آپ کے قریب؟ کہتے ہے تو صحیح. میں نے کہا دیکھا ہوگا بھی؟ کہتے نہیں مسجد میں نہیں آتا. گیا نماز پڑھنے کے بعد دستک دی, باہر نکلا کے ملتا ہوا. تو میں نے کہا جھوٹے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ سر ایک تو آپ کو یقین نہیں آتا, کیسے بتاؤں. اندر گیا بھاگنے لگا کہ میں وہ ٹرافی لے کے آؤں, وہ ڈگریاں لے کے آؤں, وہ سارا کچھ. میں نے کہا روک, میں ان کو دیکھ کے کیا کروں. تیرے سے سردیوں کے اندر 4 کلو کا یا 5 کلو کا کمبل یا لحاف یا رضائی تو اٹھا ہی نہیں گئی, اور اللہ کے گھر تک تو جا نہیں سکا. تو جو ہے اگر منو وزن اٹھا گیا تو میں کیا کروں. جو ایمان ہمیں قرآن مجید کے قریب نہیں لا سکا, رحمان کے قریب نہیں کر سکا, رب کو بڑا نہیں بنوا سکا, کیا فائدہ اس قرآن مجید کے گھر پڑے ہونے. ناراض نہ ہونا. میں تھر کے علاقے میں تھا, لائٹ گئی ہوئی تھی تو واش روم پہ بڑا رش تھا نماز کے لیے وضو کی تیاری کرنے. تو جس بھی نوجوان کو بزرگ کو دیکھتا ہوں واش روم سے باہر آتا ہے تو اس کے کپڑوں پہ پانی کے چھینٹے, بری حال ہے. میں نے ان لوگوں سے پوچھا یار مجھے غلط نہیں چلاتے؟ کہتے نہیں لائٹ نہیں ہے. میں نے کہا UPS کہتے ہیں جی اس کا تصور ہی نہیں ہے. میں نے کہا آپ کی جیبوں میں موبائل نہیں ہے؟ کہتے ہیں. میں نے کہا میں ٹارچ کی ہوتی سندھ میں. کہنے لگے جی ٹارچ بھی ہے. میں نے کہا جلاؤ گے کراؤ گے, استعمال کب کرو گے؟ اوہو ہمارا اس طرح سے کبھی صحیح نہیں کیا. بھئی ٹارچ کا فائدہ کیا ہے؟ روشنی کب لینی ہے؟ جب اندھیرے میں ہو, جب ضرورت ہے. دنیا میں کتاب اللہ کی ضرورت ہے, جب یہاں اس پہ ایمان ہمیں اس کے قریب کر ہی نہیں سکا. امام ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں لوگوں نے قرآن مجید کے ساتھ ایمان لانا چھوڑ دیا, یقین کرنا چھوڑ دیا. جن کا یقین تھا انہیں کا نہیں رہا, باقیوں نے کیا کرنا. یقین تو بنتا ہے کوئی دیکھ کے. یقین بنے تھے لوگوں کے. جب 70 کو شہید کیا گیا اور 69 شہید کر کے 70 میں سے کہنے لگے کہ تو لات منات کی بات مان لے, ایک دفعہ نام لے دے چھوڑ دے گے. کہا جو کرنا ہے کر لو, میرا ایمان ہے, موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن میں کتاب اللہ کا حافظ اور قاری بن کے تمہارے نیچے لگوں نہیں ہوگا. سچا رب صرف اللہ ہے. لات منات غصہ حبل یہ سب جو ہے رب کے شریک تم نے بنائے ہیں. یہ رب نہیں ہے, مشکل کشا و حاجت روا نہیں ہے. تیر مارا گیا, کیا بولا تھا؟ فزت ورب الکعبہ, کعبہ کے رب کی قسم میں ہار کے بھی نہیں ہارا, میں جیت گیا. میں مر کے بھی جیت رہا ہوں, میں شہید ہو رہا ہوں, اور تم جیت کر کے بھی ہار رہے ہو. تمہارے لات منات غصہ حبل سب ہار گئے. فزت ورب الکعبہ, کعبہ کے اصلی رب کی قسم جیت میری. یہ ایمان تھا, یہ ہم سے چھپ گیا. دوسری چیز امام ابن قیم رحمہ اللہ جو فرماتے ہیں سننے کے قابل, مسلمان قرآن مجید سننا چھوڑ گئے. آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کے شروع ہوتے ہی من قام لیلۃ القدر بعد میں ہے, من قام رمضان ایمان و احتسابا یہ پہلے ہے, من صام رمضان بعد میں ہے. روزے کی باری دن کو آتی ہے, چاند دیکھنے کے بعد پہلے قیام کرنا ہے. قیام میں قرآن یا پڑھنا ہے یا سننا ہے. پڑھنے والا ایک قاری ہے, سننے والے سارے مقتدی ہیں. وہ سماعوں میں ہی قرآن مجید کو سننا قوم نے چھوڑ دیا ہے. اور آپ دیکھ لیں کتنے لوگ مسجد میں سنتے ہیں اور کتنے لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں آج بھی گانے ترانے. میں راستے میں آ رہا تھا ہمارے شہر کی مشہور مال میں, یقین کیجئے گاڑیوں کی انٹری کی جگہ نہیں ہے, موٹر سائیکلوں کی انٹری کی جگہ نہیں ہے. رش اتنا ہو گیا ہے کہ سڑکوں پہ رہنے لگی ہوئی ہے, لوگ باہر کھڑے ہیں. وہاں پر ہے دنیاوی معلومات, پیسے دے کے چیز خریدنی ہے. جہاں اللہ کے گھر آ کے تیری عقبہ اور تیری زندگی 83 سالوں کی قیمت لگنے جا رہی ہے. آج کی راتوں میں سے یہ ایک رات تاک رات تو بندے رب کے گھر میں آ گیا, قرآن سن لیا اور تجھے موقع ملا, تو نے اتنا بول دیا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. تیری 100 سال کی زندگی 83 سالوں کے گناہ اور جرم ہوئی نہیں, تو نے صرف تسلیم کر لیا ہے. اب تیرے گناہ صرف مٹائیں گے کہ نیکیوں میں بدل کے تیری نئی زندگی شروع کرنا. کوئی نہیں کرتا ایسے ماضی کہ آپ کی نوکری سے نکالا ہوا ہو,
اور ماشاءاللہ 60 سال ہو گئے، 30 سال جاب میں ہو گئے ہوں، اور پھر آپ کو آخری سال بلا کے پورے 30 سال کے بینیفٹس دے کے نئی زندگی میں پھر جاب میں رکھ کے آپ کو جو ہے وہ اسی طرح وہ مان لیں، ایسے نہیں ہوتا، لیکن